السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 130ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے یعنی منہ موڑ لے، مگر یہ کہ اپنے ہی کو بیوقوف بنائے، اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں نیک کردار لوگوں میں سے ہیں۔ نیک کردار لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ گزشتہ آیتوں میں جناب ابراہیم کے ہدف اور مقصد اور ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی گئی، اور اس آیت میں جناب ابراہیم کی وجاہت اور بزرگی کی بنا پر ان کے دین اور مقدس آئین کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ کیا شریعت مقدسہ جو لے کر آئے تھے، گفتگو ہے، سوال یہی ہے کہ کون ہے جو ابراہیم سے منہ موڑے، سوائے بیوقوف اور نادان افراد کے کہ ان کو کوئی ان کا ہدف اور کوئی مقصد ان سے دوری سے ان سے نہیں اختیار کر سکتا۔ جو بیوقوف ہے، نادان ہے، وہی دوری اختیار کرے گا ان کے ہدف سے، ان کے مقصد سے، ورنہ سب ان سے قریب ہوں گے۔ بے دینوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی عقل مندی کا کام کر رہے ہیں، اسی لیے دانش و دین کے مقابلے میں اس کا استعمال کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ دین کو چھوڑنے کے بعد سفاہت و حماقت ہی ہاتھ آتی ہے، عقل و دانش نہیں۔ جناب ابراہیم کا دین اتنا مقدس ہے کہ اس کی ارزش و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ سرکار رسالت مآب فخر سے فرماتے تھے، میں جناب ابراہیم کے راستے کے بارے میں میں ان کے راستے پر چلنے والا ہوں، میں ان کا یعنی فرماتے ہیں کہ ان کا راستہ ابراہیم کا راستہ ہے۔ یہ الفاظ ہیں سرکار کے کہ میرا راستہ ابراہیم کا راستہ ہے۔ ابراہیم وہ ہے جو بحث میں منطق کے ذریعے، استدلال کے ذریعے اپنے مخالف کافر کو مبہوت کر دیتے ہیں، مبہوت زدہ کر دیتے ہیں۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو دلیلیں جناب ابراہیم نے پیش کی تو جس نے کفر اختیار کیا تو وہ مبہوت ہو کے رہ گیا ان کے جواب کے سامنے۔ شجاعت و بہادری کا یہ عالم ہے کہ یہ کو تنہا سارے بتوں کو ڈھا ڈالا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، سب کو توڑ ڈالا، کہ اس سے ثابت ہے آپ کی شجاعت و بہادری۔ قرآن مجید نے جناب ابراہیم کو حلیم کہا ہے، اواہ حلیم کہا ہے، اور صبر میں، توکل میں سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے آپ کو۔ جناب ابراہیم کو اسوہ ہیں، سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ۔ یہاں تک کہ آگ میں بھی جب ڈالا جانے لگا تو بغیر کسی خوف و ترس کے آپ جناب ابراہیم آگ میں چلے گئے، اطاعت و فرمانبرداری برداری کا ایک عظیم نمونہ پیش کیا کہ انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور جا رہے ہیں۔ اپنے شیرخوار بچے کو بے آب و گیا وادی میں، میدان میں چھوڑ دینا، اور وہ بھی جب جوان ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، پروردگار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے گلے پر چھری پھیر دینا۔ جی ہاں، صرف انسان جب اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، دھوکہ دے کر بیوقوفی اور نادانی کا لبادہ اوڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ہی ایسی شخصیت اور ایسے شخصیت کے دین سے منہ موڑ سکتا ہے۔ اتنی عظمت ہے جناب ابراہیم کی۔ جناب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں درخواست کیا ہے، الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین نیک کردار لوگوں میں ملا دے، ان میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہی اعلان کیا ہے، اور آخرت میں جناب ابراہیم نیک کردار لوگوں میں سے ہیں۔ ان کی دعا کو قبول کر کے اعلان کر دیا۔
جو بھی جناب ابراہیم کے راستے کو چھوڑ دے، وہ راستہ جو نسل بشر کے لیے امن و سلامتی کا مرکز ہے، معصوم رہبری اور قائد جس میں پائے جاتے ہیں، جس میں رزق کی فراوان برکتیں پائی جاتی ہیں، جو اسلام و تسلیم و فرما برداری کا راستہ ہے، جو راستہ توبہ قبول کروانے کا راستہ ہے، جو راستہ سعادت مند بنانے والا ہے، جو بھی ایسے راستے کو چھوڑ دے گا وہ سوائے بیوقوف اور جاہل نادان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآنی ثقافت اور تمدن میں ایسے افراد جو حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں اور نعمتوں کا کفران کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، انہیں بھی سفیہ اور بیوقوف کہا گیا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل جو قبلہ تبدیل کیے جانے کے وقت طرح طرح کے بہانے لا رہے تھے، انہیں سفیہ کہا گیا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، آپ دیکھیے قبلے کی تبدیلی کی بحث میں اس طریقے سے خطاب ہے، یعنی بیوقوف و نادان کہتے ہیں۔ آیت میں جو لا تؤتوا السفہاء اموالکم آیا ہے، اس آیت کے ذیل میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے وہ سفیہ اور بیوقوف ہے، کیونکہ انسان کے لیے خداوند عالم نے اتنی پاک و پاکیزہ مشروبات دنیا میں رکھی ہیں، پینے کی چیزیں پاک، طاہر، صاف، مفید، سب اتنی زیادہ موجود ہیں۔ اب جب انسان اس پاک و پاکیزہ طاہر کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جائے، کسی غلط راستے پر جائے، تو وہ سفیہ اور بیوقوف ہے۔ یہاں پر خود امام فرما رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ کر نقصان دہ اور ضرر پہنچانے والی چیز کو وہ پی رہا ہے۔ یہی حال ہے، جو بھی حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے، وہ سفیہ ہے، بیوقوف ہے۔ جو اپنے رہبر کو صحیح انتخاب کرتا ہے اور اپنے دین کے اوپر دین کو برحق چنتا ہے، وہ عقل مند ہے، عاقل ہے۔ وہ عقل مند عاقل ہے، کیونکہ روایت میں عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، العقل ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے پروردگار کی عبادت کی جائے، اور اگر عبادت نہ کی جائے تو وہ شیطنت ہے، مکاری ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ وہ انسان سفیہ ہے، بیوقوف ہے، جو حق کے راستے کو چھوڑ کر، عقل و منطق کے مکتب کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے، اپنی ہوسرانیوں کا غلام بن جاتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے، یا پھر اپنی خواہشات کے مطابق کسی دوسرے کی پیروی کرتا ہے، دوسرے مذہب کی، دوسرے مکتب کی پیروی کرتا ہے، ناحق کی پیروی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، بے سفیہ انسان ہے۔ اور دوسرا پیغام اس آیت کا ہے کہ دینداری عقل کی پہچان ہے اور بے دینی بے عقلی کی دلیل ہے۔ کبھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ دینی احکام پر عمل کر کے وہ ہم ذلیل ہو جائیں گے، دینی احکام اگر ہم دیندار ہوں گے، نہیں، دینداری یہ عقل کی پہچان ہے، انسان کے باہوش ہونے کی پہچان ہے۔ زندگی کو دینی تعلیمات، یعنی میدان عمل میں جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ زندگی کو دینی تعلیمات، وہ بھی جو قرآنی حقیقتیں ہیں، جو قرآن کی حقیقی وارث ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر گزارنا ہی کامیابی ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے سب جہالت و نادانی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ قرآن اور اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا راستہ، اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ باطل کا راستہ ہے، وہ ناحق راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور انسان کو دنیا میں تو تکلیف و شدت و مصیبت میں مبتلا رکھتا ہی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حق کے راستے پر اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔